مرد ضد پر آ جائے تو عورت کی زندگی تباہ کر دیتا ہے، لیکن اگر عورت ضد پر آ جائے تو نسلوں کی نسلیں تباہ کر دیتی ہے۔ لحاظ اور اجنبی عورت کی عزت دو ایسی چیزیں ہیں جو دنیا کی کوئی ڈگری ہمیں نہیں سکھا سکتی سوائے گھر کی تربیت کے۔ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب مرد اس کے دل سے اتر گیا ہے، اور مرد خوش ہوتا ہے کہ لڑکی دب گئی اور اس کی جیت ہو گئی، جبکہ یہ اس کی ہار ہے، کیونکہ وہ عورت کو ہار گیا ہے۔ عورت کی طاقت اس کے جذبات میں ہوتی ہے۔ طوائف جسم تو دے دیتی ہے مگر کبھی اپنے جذبات تک کسی مرد کو پہنچنے نہیں دیتی، جبکہ عام عورت جب محبت کرتی ہے تو سب سے پہلے اپنے جذبات دیتی ہے، وہ جسم دے یا نہ دے، مگر اس کے آنسو، اس کی خوشی اسی انسان سے منسوب ہوتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے۔ عورت کو مرد سے نہیں بلکہ عورت کو عورت سے تحفظ کی ضرورت ہے۔ ایک عورت ہی دوسری عورت کی خوشیوں کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ جب تک عورت پرواہ کرتی ہے، اپنی جان کو روک لگائے رکھتی ہے، روتی ہے، تڑپتی ہے، سسکتی ہے، لیکن جب وہ پرواہ کرنا چھوڑ دیتی ہے تو چاہے اس کے سامنے ناک رگڑو یا آگ میں کود جاؤ، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ مرد کا المیل ہے کہ وہ عورت سے ہمیشہ محبت کرنا چاہتا ہے، لیکن پرکشش اس کے لیے صرف حسن ہوتا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتا۔ مرد اس عورت سے آدھی محبت کرنے لگتا ہے جو اس کی پوری بات سننے لگتی ہے۔ عورت کو نئے رشتے سے عزت ملے تو وہ گہری محبت کو بھی قربان کر سکتی ہے۔ عورت محبت کرے اور اسے چھوڑنے کا سوچے، یہ ناممکنات میں سے سب سے اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ عورت بھی بڑی بے بس ہے، کوئی اس پر انتظار ٹھونستا نہیں، لیکن اس کی روح میں انتظار ہے۔ شاید وہ اس لیے راہ تکتی ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس جنت میں لے جائے۔ مرد چاہے جیسا بھی مکان بنا لے، لیکن اس مکان کو گھر کی شکل دینے کے لیے عورت کا محتاج ہوتا ہے۔ عورت گھر چلانے کے لیے بھی کما لے، لیکن اس کی کمائی میں مرد جیسی برکت نہیں ہوتی۔ جب مرد اور عورت ایک دوسرے کے بغیر ناممکن ہے تو پھر ایک دوسرے کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ عورت کی عزت کرے جب وہ کسی محرم کے ساتھ گھر سے نکلتی ہے، اور عورت کی ضرور عزت کرے جب وہ اکیلی گھر سے نکلتی ہے۔ عورت شک کرے تو مرد ہنس کر ٹال دیتا ہے، لیکن اگر مرد شک کرے تو عورت رو رو کر ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر عورت کو رونے کے لیے کاندھا میسر نہ ہو تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے، وہ محتاج نہیں رہتی۔ ایک بار اسے دلاسا نہ دو تو اگلی بار آپ کے سامنے بکھرا ہوا وجود نہیں لے کر آئے گی۔ کردار صرف عورت کا نہیں ہوتا، مرد حضرات بھی جب کردار سے گر جائے تو بد کردار ہی کہلائیں گے۔ حیادار ہونا مرد پہ بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا عورت پہ، لیکن اس دور جہالت نے شرم و حیا، وفا، قربانی صرف عورت کے نام پہ مختص کر دی ہے۔ کتنی نازک ہوتی ہیں لڑکیاں، پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید نہیں مناتی، مگر ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ چپ چاپ پوری زندگی گزار دیتی ہیں۔ جب بیوی ہوتی ہے تو ایک پختہ اور ہمیشہ ساتھ نبھانے والی ہر دکھ کی ساتھی بن جاتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ
اس کا رتبہ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ عورت کا دنیا میں پہلا روپ ہی رحمت ہے، بیٹی بن کر سب خاندان کے دلوں پر راج کرتی ہے، بہن بن کر بھائی کی سچی اور مخلص دوست اور ماں کا بازو بن جاتی ہے۔ اپنی بیوی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کریں، کیونکہ وہ موت کی وادیوں سے گزر کر آپ کو باپ بناتی ہے۔ یہ عورت کا کرشمہ ہے کہ تیری وحشت کے پانی کو بدن کی سین میں رکھ کر اسے انسان بناتی ہے، پھر کس منہ سے کہتے ہو کہ عورت ذات خود ہی بے وفا ہے۔ مرد کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا کرتی ہے عورت، اندر بدل دیتی ہے، باہر بدل دیتی ہے، دل بدل دیتی ہے، وجود بدل دیتی ہے، صرف اس لیے کہ وہ خوش رہے، ناراض نہ ہو، اس کی نظر نہ بدلے۔ مرد کہتا ہے کہ اکیلی عورت محفوظ نہیں ہوتی، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ کس وجہ سے۔ شریف عورت جس سے ایک بات جڑ جائے بس پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے۔ کسی اور کے سائے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال تک نہ لائے گی۔ عورت موم صرف اپنی پسند کے مرد کے لیے ہوتی ہے، ورنہ اس جیسا پتھر کوئی نہیں۔ اگر بیوی ہے تو غلام ہے، اگر بیٹی ہے تو بوجھ ہے، اگر بہن ہے تو شک کا شکار ہے۔ بس عورت اب ماں کے روپ میں ہی کچھ اہمیت کی حامل رہ گئی ہے۔ اگر کوئی مرد تمہیں چھوڑ دے تو دکھی ہونے کی بجائے خوش ہو جایا کرو، کیونکہ اگر وہ واقعی مرد ہوتا تو وہ کبھی نہ چھوڑتا، کبھی نہ چھوڑتا۔ اپنی آنکھوں کو سنبھال کر رکھیے اے ابن آدم، گھر سے نکلی ہوئی ہر مجبور بیٹی بے حیا نہیں ہوتی، بے حیا نہیں ہوتی۔ عورت کو عزت رب نے تحفے میں دی ہے اور مرد کو کمانی پڑتی ہے۔ عورت کے تقدس کی حد یہ ہے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ رکھا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے پیدا کی گئی جس کی وہ ممکنہ کہلائی، ممکنہ کہلائی۔